سیف اللہ ضیاء میرے پرانے جاننے والے ہیں۔ ٹھیکیداری سے کام شروع کیا، اللہ نے ہاتھ پکڑا اور یہ ترقی کرتے چلے گئے۔ یہ خدا ترس انسان ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں بچیوں کے سکول بھی بنائے اور ڈسپنسریاں بھی۔ یہ روزانہ نئی چیزیں بھی سیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے چند ماہ قبل ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور ہم نے سفر شروع کر دی، تو سیف اللہ ضیاء سب سے پہلے اس گروپ کا حصہ بنے۔ یہ اب تک ہمارے ساتھ ترکی، ازبکستان اور مصر کا سفر کر چکے ہیں۔ ہم لوگ اب مارچ میں مراکش جائیں گے، یہ وہاں بھی ہمارے ہم رکاب ہوں گے۔ یہ قرآن مجید، احادیث اور اسلامی تاریخ میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم قاہرہ میں ایران مصر پہنچے اور میں نے ابو الہول کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت آگے تھے۔ یہ 7,000 سال قبل 700 کلومیٹر دور لکسر شہر سے 1 کروڑ پتھر یہاں لائے۔ ہر پتھر 25 سے 250 ٹن وزنی تھا۔ یہ 1 پیس تھا اور یہ پہلے پہاڑ سے چوڑائی میں کاٹا گیا تھا اور پھر 700 کلومیٹر دور لایا گیا تھا۔ یہ پتھر بعد ازاں صحرا کے عین درمیان 170 میٹر کی بلندی پر لگائے بھی گئے۔ قدیم مصری آرکیٹیکٹس نے 8,000 سال قبل مقبروں کا ایسا ڈیزائن بنایا جو ہر طرف سے بند بھی تھا، لیکن بندش کے باوجود اندر سورج کی روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی، اور اندر کا درجہ حرارت بھی باہر کے ٹیمپریچر سے کم رہتا تھا۔ ان لوگوں نے 8,000 سال قبل لاشوں کو حنوط کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا اور یہ خوراک کو 1,000 سال تک محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی جان گئے۔ قاہرہ کے علاقے جیزہ کے بڑے اہرام میں 23 لاکھ بڑے پتھر ہیں۔ ابو الہول دنیا کا سب سے بڑا 1 پیس سٹرکچر ہے اور یہ لوگ جانتے تھے کہ شہد دنیا کی واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ چنانچہ اہراموں میں 5,000 سال پرانا شہد نکلا اور یہ مکمل طور پر استعمال کے قابل تھا۔ یہ لوگ کمال تھے، بس ان میں ایک خرابی تھی، یہ متکبر تھے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ چنانچہ یہ پکڑ میں آ گئے اور یوں عبرت کی نشانی بن گئے۔ سیف اللہ ضیاء یہ گفتگو سنتے رہے۔ بس میں پہنچ کر انہوں نے ایک قرآنی ریسرچ کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 13 دلوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 13 دل 13 قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے پاکستان واپس آ کر یہ پوری ریسرچ پڑھی تو میں دیر تک سرشاری کی کیفیت میں رہا۔ بے شک ہر علم اللہ کی ذات سے پھوٹتا ہے اور علم کی ہر شاخ انسانی دماغ کو وتیرۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آپ بھی اللہ کی طرف سے 13 لوگوں کی تقسیم ملاحظہ کیجئے اور سمیع العلیم کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی بھی نہیں پھیلاتے اور یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل اچھے لگتے ہیں۔ دوسرا دل قلب منیب ہوتا ہے۔ یہ وہ دل یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سر تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واحد نشانی توبہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے ہر وقت معافی اور توبہ کے خواستگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منیب لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تیسرا دل قلب مخبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھکے ہوئے، مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں عاجز لوگوں کو مطمئن اور پرسکون پایا۔ آپ بھی اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو آپ بھی عاجزی اختیار کر لیں۔ آپ کو سکون کی دوا نہیں کھانا پڑے گی۔ عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو مخبت دل بھی پسند ہیں۔ چوتھا دل قلب وجل ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی غلطیوں کی سزا دی تھی۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، چنانچہ یہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کو یہ دل بہت پسند ہیں۔ پانچواں دل قلب تقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شعار خدا بندی پر مکمل عمل نہیں کر پاتے۔
تاہم یہ ان شعار کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکیں تو بھی یہ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ چھٹا دل قلب مہدی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے واقعے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ ساتواں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر یعنی تسبیحات بھی کرتا رہتا ہے۔ میں خود ماشاءاللہ 25 سال سے تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے تسبیحات کرنے والے بے شمار لوگ بھی دیکھے ہیں۔ یہ لوگ واقعی مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ بھی تسبیح شروع کر دیں۔ آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں۔ آپ ان کو معمول بنا لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ آٹھواں دل قلب حی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ کم تولتے، جھوٹ بولنے، شر پھیلانے، شرک، کفر اور تکبر کرنے، برائی کی ترویج کرنے اور بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے کا انجام سن کر اور دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ نواں دل قلب مریض ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال لیں، آپ چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جسمانی دردوں کی دوائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں تو آپ کی ادویات کم ہونے لگیں گی۔ آزمائش شرط ہے۔ 10واں دل قلب علائمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ مجھے جب اور جہاں بھی یہ لوگ ملتے ہیں میں ان سے فوراً کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آگے نکل پڑتا ہوں۔ یقین کیجئے میری زندگی میں بہت سکون ہے، اور میں نے جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ 11واں دل قلب اللہ ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں۔ اللہ ان غافل لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بالآخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ 12واں دل قلب الائسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے اور گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں۔ اور 13واں اور آخری دل تکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں اور یوں یہ ظلم اور جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبر اللہ کا وصف ہے۔ اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ فرعون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ کو یہ دل بھی پسند نہیں۔ آپ ان 13 دلوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ آپ کے سینے میں اگر کوئی برا دل ہے تو آپ توبہ کریں اور اچھے دل کی طرف لوٹ جائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے کرم اور فضل کے دروازے کھول دے گا۔ آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر آپ کو اس کا ساتھ نصیب نہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ خواہ فرعون ہوں یا نمرود، آپ عبرت بن کر رہیں گے۔